اللہ پاک ہمیں سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج ہم بھی ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مچھلی کھانے کی حاجت ہوئی، آپ کو طلب لگی کہ آج مچھلی کھائیں گے، اپنے غلام سے کہنے لگے کہ جاؤ مچھلی لے کے آؤ۔ 5 یا 8 میل دور جانا تھا، وہاں سے مچھلی لانا تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے یہ میری خاطر 5 یا 8 میل دور جائے گا مچھلی لینے کے لیے، اس کو بھی تکلیف ہوگی، جس گھوڑے کو لے جائے گا وہ بھی میری خاطر جائے گا، اس پر سوار ہو کر یہ 5 میل دور سے مچھلی لائے گا، تو یہ اس میں میری رضا حاصل ہے۔ آپ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ نہیں کھانا یار، مچھلی نہیں کھائیں گے، 5 میل دور جانا پڑے گا، پھر وہاں سے لانا پڑے گی، یہ میرے خاطر مت کر یار، میرے خاطر ایسا نہیں کر۔ آپ کے غلام نے کہا حضور کوئی دقت نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، حضور آپ حکم فرمائیں، میں 5 کیا 10 میل سے دور سے لے آؤں گا مچھلی، حضور آپ حکم تو فرمائیں۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، میں یہ گوارا نہیں سمجھتا، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنی خاطر تجھے اتنی دور بھیجوں مچھلی کے لیے، کوئی بات نہیں، جیسے روز کھاتے ہیں ویسے ہی کھا لیں گے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، تو غلام نے سوچا یار مچھلی تو لا کے دیں گے، حضرت کو کھانے کی طلب ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے گھوڑا نکالا اور گھوڑے پر بیٹھے اور چلے گئے 5 میل دور مچھلی لینے کے لیے۔ مچھلی لی اور واپس آئے، بہت تیزی کے ساتھ گئے اور بہت تیزی کے ساتھ آئے۔ تو گھوڑا جب ادھر سے آیا تو پسینے میں شرابور تھا، پسینہ ہو گیا تھا، تو گھوڑے کو ایک جگہ باندھ دیا چھاؤں میں، لیکن دیکھا کہ پسینے کی وجہ سے دھول، مٹی، گرد اس گھوڑے پر جم گئی تھی، تو اس کو نہلانے لگے، اس کو دھلا دیا اور چھاؤں میں کھڑا کر دیا۔ غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے اور کہتا ہے حضور آپ کی تمنا تھی مچھلی کھانے کی، میں مچھلی لے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اتنا سنا، آپ گھوڑے کے قریب گئے، گھوڑے کو دیکھا، گھوڑا چھاؤں میں بندھا ہوا تھا۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ تو نے یہ کیا کیا یار، تو نے میری تمنا پوری کرنے کے لیے 5 میل دور جا کے مچھلی لایا ہے، اور گھوڑے کو تو نے صحیح سے نہلایا نہیں، اس کے کانوں میں دیکھ گرد لگی ہوئی ہے، تو یہ چاہتا تھا کہ عمر کو پتہ نہیں چلے گا کہ تو گھوڑا لے گیا ہے اور تو نے گھوڑے کو نہلایا ہے، یار تو نے میرے خاطر ایسا کیا ہے، میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یار میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں، تو میری تمنا پوری کرنے کے لیے مچھلی لایا ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے یار میں تو ناراض نہیں ہوں، تو میرے لیے مچھلی لایا ہے، لیکن یہ کل گھوڑا میدان محشر میں جواب دے گا کہ عمر کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، عمر کی تمنا پوری کرنے کے لیے مجھے 5 میل تک اس نے دوڑایا ہے، تو اس کا جواب تو کیسے دے پائے گا؟ حضرت عمر اس سے پوچھنے لگے بتا تو کیسے دے پائے گا اس کا جواب، یہ جب گھوڑا کہے گا کہ عمر کی تمنا پوری کرنے کے لیے 5 میل دور مجھ کو اس نے دوڑایا ہے۔ تو غلام یہ سن کے رونے لگا، کہا حضور معاف کیجئے، معذرت چاہتے ہیں، آپ کی تمنا تھی مچھلی کھانے کی۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ اگر انہیں کسی اچھی چیز کھانے کی حاجت ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، تو اپنے نفس پر کیسا کنٹرول کر لیتے ہیں۔ ذرا آج ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کتنا کنٹرول کرتے ہیں۔ گھر پہ کوئی اگر چیز بنے، نمک بھی تیز ہو جائے تو ہم گھر پہ ہنگامہ مچا دیتے ہیں، گھر میں کوہرام برپا کر دیتے ہیں کہ آج کھانے میں نمک تیز ہو گیا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ پڑھیں تب آپ کو معلوم چلے گا۔ گھروں پر لڑتے ہیں ذرا سی بات پر، کھانے پینے پر۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ آج ہم کتنا اچھا کھاتے ہیں اور پھر کیسے گھر میں ہنگامہ برپا کرتے ہیں اگر کوئی چیز کی کمی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھا رہے تھے تو ایک ظالم نے، ایک دشمن نے آپ کو خنجر مارا، اور وہ خنجر دونوں طرف اس میں دھار تھی۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خنجر لگا تو حضرت عمر کی آواز بند ہو گئی۔ آگے والے لوگوں کو تو معلوم چل گیا تھا کہ کچھ بات ہو گئی ہے، پیچھے والوں کو نہیں معلوم چلا تھا۔ تو ایک صحابی آتے ہیں اور وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں، نماز سے جیسے ہی فارغ ہوتے ہیں تو سارے لوگ آتے ہیں، بھیڑ لگ جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مار کے وہ شخص بھاگنے لگا تو پیچھے ایک شخص نے اس کو پکڑ لیا۔ 13 یا 14 صحابہ کو وہ خنجر مارتے ہوئے بھاگ رہا تھا، جو پکڑ رہا تھا اس کو مار رہا تھا۔ تو تقریباً 6 یا 7 صحابہ اکرام شہید ہو گئے اور باقی کو چوٹ لگ گئی، باقی کو خنجر لگ گیا۔ آخر میں اسے ایک شخص نے پکڑ لیا، اس پر کپڑا ڈالا
اور اس کو وہیں پر قتل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب لوگ آئے، جمع ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوائی دی گئی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کوئی کچھ کھلاتے تھے تو جیسے ہی کھاتے تھے پیٹ کے راہ نکل جاتا تھا، کیونکہ خنجر لگے ہوئے تھے۔ تو لوگ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور ان کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھی خلافت کی، آپ نے بہت اچھا برتاؤ کیا لوگوں کے ساتھ، آپ بہت اچھے ہیں۔ لوگ آ کے ان کے پاس ایسی باتیں کرنے لگے، کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جائے گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی، کیونکہ آپ کو بھی معلوم چل گیا تھا کہ اب میری روح قبض ہو جائے گی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اپنے بیٹے کو بھیجا اور کہا کہ بیٹا جاؤ ان سے یہ معلوم کرو کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میں اجازت چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پڑوس میں میرا دفن ہو۔ تو آپ کے بیٹے گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اجازت چاہی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت پڑھیں آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیسی بادشاہت کی ہے۔ بادشاہی میں فقیری کی ہے، بادشاہ ہیں اور غریبوں سے اتنا پیار ہے کہ ان کے گھر جا کے خود کھانا پکا کے آئے ہیں، ان کے بچوں کو کھلا کے آئے ہیں، خود اپنا کام اپنے آپ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کی بیٹی اپنے منہ پر دوپٹہ رکھ کے آپ سے بات کر رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بیٹی کیا بات ہے، آج تو منہ پر دوپٹہ رکھ کے بات کیوں کر رہی ہے؟ تو کہنے لگی بابا آج ہم نے پیاز سے روٹی کھائی ہے، گھر پہ کچھ نہیں تھا، کوئی سالن موجود نہیں تھا، آج ہم نے پیاز، بادشاہ ہے بادشاہ، لیکن گھر میں بیٹیاں پیاز سے روٹی کھا رہی ہیں۔ تو حضرت عمر رونے لگے، کہا بیٹی برداشت کر لو، کل ہم اس کا حساب نہیں دے پائیں گے اگر آج ہم اچھے کھانے کھائیں گے۔ ایک مرتبہ پتھر توڑنے والے چند مزدور حضرت سیدنا وہاب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور جس قدر مصیبتوں کا ہمیں سامنا ہے، کیا ہم سے پہلے لوگ بھی کبھی ایسی مصیبتوں میں دوچار ہوئے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی یہ بات سن کے ارشاد فرمایا اگر تم اپنی مصیبتوں اور اپنے سے سابقہ لوگوں کے مصائب کا موازنہ کرو تو تمہیں ان کے مصائب کے سامنے اپنی مصیبتیں ایسے محسوس ہوں گی جیسے آگ کے مقابلے میں دھواں، یعنی ان کی مصیبتیں آگ اور تمہاری مصیبتیں دھوئیں کی طرح ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا نام سارہ تھا، اس کے 7 بیٹے تھے۔ جس ملک میں وہ رہتی تھی وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، وہ لوگوں کو بڑا پریشان کیا کرتا تھا، وہ لوگوں کو زبردستی خنزیر کا گوشت کھلاتا تھا اور جو انکار کرتا تھا اسے قتل کر دیتا تھا۔ تو اس عورت کو بھی اس کے بیٹوں سمیت بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ اس ظالم بادشاہ نے سب سے بڑے لڑکے کو بلوایا اور کہا یہ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ اس مرد مجاہد نے جواب دیا میں اللہ عز و جل کی حرام کی گئی چیز کو ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو حکم دیا کہ اسے سخت ترین سزا دی جائے۔ جلاد آگے بڑھا اور اس کے ہر عضو کو کاٹ ڈالا اور اسے شہید کر دیا۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس سے چھوٹے لڑکے کو بلایا اور اس کے سامنے بھی خنزیر کا گوشت رکھتے ہوئے کہا کہ اسے کھاؤ۔ اس نے بھی جرات ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا میں اللہ عز و جل کی حرام کی گئی اشیاء کبھی بھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر اس ظالم بادشاہ کو برا لگا، آگ بگولا ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ ایک تانبے کی دیگ میں تیل ڈال کر اسے آگ پر رکھ دو۔ تو سپاہیوں نے ایسا ہی کیا۔ جب تیل خوب گرم ہو گیا تو اس نوجوان مجاہد کو تیل میں ڈال دیا گیا۔ اس طرح اس نے بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ پھر بادشاہ نے اس سے چھوٹے کو بلایا اور کہا یہ گوشت کھاؤ۔ تو اس نے بھی بادشاہ سے کہا کہ تو ذلیل اور کمزور ہے، تو اللہ عز و جل کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، تو مجھے اللہ عز و جل کے حکم کے خلاف کسی بات پر ہرگز آمادہ نہیں کر سکتا۔ جو تیرے جی میں آئے تو کر لے، لیکن میں اللہ عز و جل کی حرام کردہ اشیاء کبھی بھی نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ یہ سن کر ہنسنے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا کیا تم جانتے ہو کہ اس نے مجھے گالی کیوں دی ہے؟ اس نے یہ سوچ کر مجھے گالی دی ہے کہ میں گالی سن کر طیش میں آ جاؤں اور فوراً اسے قتل کرنے کا حکم دے دوں۔ اس طرح یہ آسانی سے موت کے گھاٹ اتر جائے گا، لیکن میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس ظالم بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ تو ظالم بادشاہ کے حکم پر پہلے اس نوجوان کی گردن کی کھال کاٹی گئی، پھر اس کے سر اور چہرے کی کھال اتار لی گئی، اس طرح اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ بادشاہ نے اسی طرح مختلف ظالمانہ انداز میں
باقی بھائیوں کو بھی شہید کر دیا۔ آخر میں سب سے چھوٹا بھائی بچا۔ بادشاہ نے اس کی والدہ کو بلایا اور کہا میں تیرا بھی یہی حشر کروں گا، اگر تو اپنی اور اپنے اس بیٹے کی سلامتی چاہتی ہے تو اسے تنہائی میں لے جا، اور لے جا کر سمجھا اگر یہ لقمہ کھانے پر بھی راضی ہو گیا تو میں تم دونوں کو چھوڑ دوں گا، پھر تم من پسند زندگی گزارنا۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو تنہائی میں لے گئی اور کہا اے میرے بیٹے، اے میرے لختے جگر، کیا تو جانتا ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے ہر ایک پر میرا ایک حق ہے، تجھ پر میرے 2 حق ہیں۔ وہ اس طرح کہ میں نے تیرے بھائیوں کو 2 سال دودھ پلایا تھا، تیری پیدائش سے چند دن قبل تیرے والد کا انتقال ہو گیا، پھر جب تیری ولادت ہوئی تو بہت زیادہ کمزور تھا، مجھے تجھ پر بڑا ترس آیا اور میں نے تیری کمزوری اور تجھ سے اپنی شدید محبت کی وجہ سے تجھے 4 سال دودھ پلایا۔ میں تجھے اللہ عز و جل اور اس احسان کا واسطہ دے کر کہتی ہوں جو میں نے تجھ پر کیا ہے، تو ہرگز خنزیر کا گوشت نہ کھانا جسے اللہ نے حرام کیا ہے، اور بروز قیامت اپنے بھائیوں سے اس حال میں نہ ملنا کہ تو ان میں سے نہ ہو۔ جب سعادت مند بیٹے نے ماں کی یہ باتیں سنی تو کہا میں تو ڈر رہا تھا کہ شاید آپ مجھے خنزیر کا گوشت کھانے پر ابھاریں گی، لیکن اللہ عز و جل کا شکر ہے اس نے مجھے تم جیسی عظیم ماں عطا فرمائی ہے۔ پھر وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر بادشاہ کے پاس آئی اور کہا یہ لو، اب یہ وہی کرے گا جو میں نے اس سے کہا ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس کی طرف خنزیر کا گوشت بڑھاتے ہوئے کہا یہ لو، اس میں سے کچھ کھا لو۔ یہ سن کر بہادر نوجوان نے جواب دیا خدا عز و جل کی قسم میں ہرگز اس چیز کو نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا، ظالم نے اس مرد مجاہد کو بھی شہید کروا دیا۔ اس طرح یہ بھی اپنے بھائیوں سے جا ملا۔ پھر بادشاہ نے اس عظیم عورت سے کہا میرا خیال ہے کہ مجھے تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا پڑے گا جو تیرے بیٹوں کے ساتھ کیا ہے۔ اے بڑھیا، تیری ہلاکت ہو، تو صرف ایک ہی لقمہ کھا لے تو میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا، اور جو تو کہے گی میں وہی کروں گا۔ تو صرف ایک لقمہ کھا لے، پھر تو عیش و عشرت سے زندگی گزارنا۔ یہ سن کر اس عظیم ماں نے جواب دیا اے ظالم، تو نے میرے بچوں کو میرے سامنے مار ڈالا، اور اب تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے کہنے پر اللہ عز و جل کی نافرمانی بھی کروں؟ اپنے بچوں کی موت کے بعد مجھے زندگی سے کوئی سروکار نہیں۔ خدا عز و جل کی قسم تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، میں کبھی اللہ عز و جل کی حرام کردہ شے نہیں کھاؤں گی۔ یہ سن کر اس ظالم بادشاہ نے اسے بھی شہید کر دیا۔ اس طرح اس عظیم ماں کی روح بھی اپنے عظیم فرزندوں سے جا ملی۔ سب نے ایک ایک کر کے اپنی جانیں تو دے دیں، لیکن اللہ عز و جل کے حکم کی خلاف ورزی نہ کی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہم سے بھی کبھی ایسا کام نہ ہو کہ جس میں اللہ راضی نہ ہو، جس میں اللہ ناراض ہو۔